باقی اس کی جتنی ڈیٹیل ہے وہ میں نے حاضر و ناظر والا لیکچر جو ہے مسئلہ نمبر 7 اس میں بیان کر دی ہے۔ قبر مبارک سے متعلق 5ویں صحیح حدیث سنن نبی داؤد میں موجود ہے، کتاب المناسک جو چیپٹر ہے حج والا، اس کا آخری باب ہی یہی ہے، زیارت القبور، قبروں کی زیارت کرنا۔ اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ انہوں نے قبر کی حاضری کے چیپٹر میں اس حدیث کو ڈالا ہے۔ یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، 2041 نمبر حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی مجھ پر سلام پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ یہ بالکل سونے کی مہر حدیث صحیح ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں، اور دور حاضر میں بہت بڑے حدیث کے محقق شیخ زبیر علی زئی صاحب پہلے اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے 2011 سے پہلے تک۔ پھر انہوں نے جب دوبارہ تحقیق کی تو انہوں نے مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ 2011 ہی کی بات ہے، سردیوں میں انہوں نے مجھے زور کی نماز کے بعد فون کیا اور مجھے کہا کہ علی بھائی وہ حدیث صحیح ہو گئی ہے، اس کی سند مل گئی ہے صحیح بھی۔ میں نے کہا شیخ صاحب وہ پہلے ہی صحیح تھی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں ایک سکم تھا وہ دور کرنا۔ ان کی بات ٹھیک تھی، وہ سکم تھا اور وہ سکم دور کرنا تھا۔ وہ سکم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ پھر انہوں نے رجوع کر لیا، انوار الصحیفہ میں بھی موجود نہیں ہے، مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 925 نمبر یہی حدیث ہے، اس میں بھی انہوں نے صحت کا حکم لگایا ہے۔ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یزید بن عبداللہ جو ہے اس کی سماع کی تصریح نہیں مل رہی تھی ابو داؤد کے اندر، تو اس کی سماع کی تصریح پھر سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر ان کو مل گئی کہ وہاں پر اس کی سماع کی تصریح موجود ہے کہ اس نے یہ خود حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ تو جب وہ سماع کی تصریح مل گئی تو یہ روایت بالکل صحیح ہے، لہٰذا اب اس پہ کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے، یہ دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد کر لیجئے 1241 نمبر، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو بوسہ دیا اور کہا یا نبی اللہ، اللہ آپ پر 2 دفعہ موت نہیں طاری کرے گا۔ تو اگر ہر دفعہ روح لوٹ رہی ہے تو وہ تو ہزاروں لاکھوں موتیں منتی ہیں۔ یہ سارا لوٹنا برزخی ہے، اور برزخ کے معاملات ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ اس دنیا کے ہے نہیں ہے۔ مرنے کے بعد چاہے کافر ہو یا مومن ہو، تمام زندہ ہے اللہ کے حضور۔ کافر اللہ کے عذاب میں زندہ ہے اور مومن اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے۔ جسم ان کے یہاں پر ہیں قبروں میں، لیکن ان کی روحیں جو ہیں وہ کسی کی جنت الفردوس میں ہے، کسی کی لیہین میں ہے، لیکن اس روح اور جسم کا تعلق بھی ہے ایک خاص جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل اس طریقے سے جس طرح سورہ الزمر میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص سو جاتا ہے اس وقت بھی ہم اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، لیکن سوئے ہوئے شخص کو اگر آپ کوئی چٹکی کاٹیں یا اس کو کوئی سوئی وغیرہ چبھوئیں تو وہ جاگ جاتا ہے۔ تو روح نکلنے کے باوجود روح اور جسم کا ایک تعلق رہتا ہے، وہ برزخی تعلق ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ فوراً روح اس میں لوٹ آتی ہے، لیکن وہ لوٹنا اور ہے اور وفات کے بعد روح کا لوٹنا اور ہے، کیونکہ وفات کے بعد کی زندگی برزخی زندگی ہے، اس کو ہم دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اور یہ اہل سنت کا اور اہل تشیع کا سب کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں بالکل صحیح حالت میں ہے، سنن الکبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا، اس خواب کے ایڈ پہ آپ نے ایک منظر دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے، تو سیدنا جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل مجھے جانے دو، میں اپنے محل میں داخل ہو جاؤں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے کچھ دن دنیا میں باقی ہیں، وہ دن گزار کے آپ اسی جنت میں آ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت میں اور جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں بالکل صحیح حالت میں موجود ہے، اور اس روح اور جسم کا ایک برزخی تعلق ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ بہرحال آج اسی پر اکتفا کریں، انشاءاللہ تعالی میں اس چیز کا میں نے الحمدللہ ارادہ کیا کہ اس دفعہ ربیع الاول شریف میں انشاءاللہ جو ہم نے لیکچر ڈسکس کرنا ہے وہ حیات النبی پر ہی کرنا ہے، عقیدہ حیات النبی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔
آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے بھی میں نے کیجول گفتگو 25 منٹ کی تھی، مسئلہ نمبر 5 کے نام سے اپلوڈ ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اب میں انشاءاللہ ان ڈیپتھ اس پہ گفتگو کروں گا، اور اس میں جتنی احادیث ہیں ان کو میں ابھی انالیسس کر رہا ہوں۔ ابھی مطلب یہ جو حدیث ہے کہ مسند ابی یعلا میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3425 الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ اس میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کی میں ابھی تحقیق کر رہا ہوں اس حدیث کی، البتہ اس کا ایک جز تو بالکل درست ہے کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 2 حدیثیں ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ روایت تو مسلم میں ہے، لیکن یہ جو مسند ابی یعلا والی ہے اس میں کنٹروورشل چیزیں پائی جاتی ہیں، میں ابھی اس پر تحقیق کر رہا ہوں، لہٰذا اس پہ میں ابھی کوئی حکم اس حوالے سے نہیں لگاتا۔ انشاءاللہ اس دفعہ ربیع الاول 1435 ہجری میں ہم عقیدہ حیات النبی کو انشاءاللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر ڈسکس کریں گے۔